من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم باب الصدق سے حدیث پڑھتے ہیں۔ باب الصدق یعنی سچائی کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا اور ہو جاؤ، مع الصادقین سچے لوگوں کے ساتھ۔ وقال اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ اور ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وقال اللہ تعالی فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ فلو صدقوا اللہ، اگر وہ اللہ سے سچ بولتے، لکان خیرا لہم، البتہ وہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ سچ کے بارے میں حدیث ہے، وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر، بے شک سچائی نیکی کی طرف، یہدی الی البر، نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْبِرَّ اور بے شک نیکی، یہدی الی الجنہ وہ جنت کی طرف ہدایت کرتی ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الرَّجُلَ اور بے شک ایک آدمی، لَيَصْدُقُ البتہ وہ سچ بولتا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ یہاں تک کہ وہ لکھ دیا جاتا ہے، عند اللہ صدیقہ اللہ کے ہاں سچا۔ ایک آدمی سچ بولتا ہے اور یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْكَذِبَ اور بے شک جو جھوٹ ہے، يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ یہ فجور یعنی گناہوں کی طرف ہدایت کرتا ہے، گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ اور بے شک گناہ، يَهْدِي إِلَى النَّارِ وہ آگ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ اور بے شک ایک شخص، لَيَكْذِبُ البتہ وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا یہاں تک کہ وہ لکھ دیا جاتا ہے اللہ کے ہاں جھوٹا۔ یعنی یہاں اس آیت میں، یعنی اس حدیث میں ہمیں سچائی کی ترغیب ملی کہ سچ بولنا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ وہ ہر بھلائی کا سبب ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ارشاد ہے کہ سچ جو ہے نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے، نیکی کا راستہ بتاتا ہے، اور نیکی جنت کا راستہ، اور ایک انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کو سچا لکھ لیتے ہیں، اور جھوٹ بدی کا راستہ بتاتا ہے، اور بدی گناہوں اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں سچ بولنے کی ترغیب دی گئی، سچ ہر بھلائی کا سبب ہے۔ جھوٹ کی ممانعت ہے اس حدیث میں، کیونکہ وہ ہر برائی کا سبب ہے، سرچشمہ ہے۔ جو آدمی کسی چیز میں مشہور ہو جائے وہ اسی وصف کا حقدار بن جاتا ہے۔ ثواب اور عذاب کا دار و مدار اس عمل پر ہے جو انسان انجام دے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، وعن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما قال، حضرت ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں یاد ہیں، دع ما یریبک الی ما یریبک، دع
چھوڑ دو. دع ما یریبک الی ما یریبک، جو بات شک میں مبتلا کرے اس کو چھوڑ دو اور اس کو اختیار کرو الی ما یریبک، اس کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے. فإن الصدق طمأنینۃ، بے شک سچ اطمینان ہے، بے شک سچائی اطمینان ہے. والکذب ریبۃ، اور جھوٹ شک ہے. یعنی شبہات والی چیزوں سے بچنا مستحب ہے. یہاں پہ اس آیت میں شبہات اور شک والی چیزوں کو چھوڑنے کی طرف رغبت دلائی گئی ہے. جو چیز آپ کو شک میں شبہ میں ڈالے اس سے بچنا مستحب ہے. واضح اور حلال چیز کو اس کے مقابلے میں اختیار کر لینا چاہیے، کیونکہ جو شبہات سے بچا اس نے اپنی عزت اور دین دونوں کو محفوظ کر لیا. ابو الصدق سے ہی ایک اور حدیث ہے. وعن ابی ثابت وکیل ابی سعید وکیل ابی الولید سہل بن حنیف وهو بدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ثابت اور بعض نے کہا ابو سعید اور بعض نے کہا ابو الولید سہل بن حنیف بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سأل اللہ تعالی شہادت بالصدق، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ شہادت کو طلب کرتا ہے، بلغہ اللہ منازل الشہداء، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مراتب میں پہنچا دیں گے. وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اور اگر وہ مات علی فراشہ، اپنے ہی بستر پر اس کی موت ہو جائے. رواہ مسلم، یہ مسلم کی روایت ہے. یہ جو ہم نے حدیث مبارک میں بدری پڑھا، یعنی کہ یہ صحابی جو ہیں بدری ہیں، غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے ہیں. تو اس حدیث میں ہمیں سچائی کی ترغیب ملی، یعنی دل کی سچائی حاجت تک پہنچنے کا سبب اور باعث ہے. جو آدمی کسی نیک کام کی نیت کرے، خواہ اس پر عمل نہ کر پائے، اس کو ثواب دیا جائے گا. اخلاص سے شہادت کا طلب کرنا مستحب ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی اور